السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ جموں ایئر بیس پر ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں اور اس کے بعد پورا میڈیا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف چل نکلتا ہے۔ ظاہر ہے بھارتی میڈیا جو ہے یہ ایک زیر تسلط ہے، اور جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کی تمام تر کڑیاں جو ہیں پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہیں۔ اب جموں ایئر بیس جو ہے جہاں پہ یہ ڈرون اٹیک ہوا ہے وہ اور جو لائن آف کنٹرول ہے 14 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ کیا مطلب انڈین ایئر فورس جو ہے 14 کلومیٹر تک ٹریول کر کے آنے والے ڈرون سے بے خبر رہی؟ اور یہ جو صورتحال ہے کہ جی یہ ڈرونز جو ہیں یہ بھجوائے گئے، کیا پاکستان جو ہے اس سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ، جبکہ ہم لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی پابندی جو ہے وہ اس کی پوری روح کے مطابق جو ہے کر رہے ہیں؟ اور اس سے پہلے پلوامہ کا واقعہ جو ہے وہ اب سامنے صورتحال آ چکی ہے۔ یہ قصہ بھی اسی نوعیت اور اسی طرز کا لگتا ہے۔ تھوڑا سا پہلے دیکھیں تو بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی جو ہیں ان پر بین الاقوامی دباؤ آتا ہے کہ کشمیر کے اندر جو انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان کا تدارک کے حوالے سے، اور ظاہر ہے کہ کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرز کا ہو رہا ہے، جس پیمانے پر ہو رہا ہے، جس نوعیت کا ہو رہا ہے، وہ ایسا ہے کہ انسانیت بھی اس کے اوپر شرما جائے۔ لیکن انسانیت کو ابھی تک بے حسی کا ہی غلبہ ہے، اور شاید شرمندگی اور ندامت جو ہے وہ مفادات کے غلاف میں طے میں ہے۔ اب یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر کیا یہ ایک پلوامہ 2 والا معاملہ ہے؟ اور جو بھارت نے ان کشمیری قیادت کے ساتھ جو اس کے پہلے اتحادی تھے مقبوضہ کشمیر میں، اور پھر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا جب آرٹیکل 370 اور 35A جو ہے اس کو ختم کیا گیا، ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے لیکن اس اجلاس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ پھر یہ نیا ایک ڈرامہ اور ایک نیا شوشہ جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پاکستان کو اس وقت 2 طرفہ چیلنج کا سامنا ہے، ایک طرف یہ بھارتی طرز عمل اور دوسری طرف افغانستان کی صورتحال، جو ظاہر ہے کہ پاکستان کے دروازے کے اوپر ایک اور دھماکہ خیز معاملہ جو ہے وہ رونما ہونے جا رہا ہے۔ ظاہر ہے اس حوالے سے 1 جولائی کو قومی سلامتی کے ادارے جو ہیں وہ پارلیمان کے اندر بریفنگ دے رہے ہیں۔ کیا اس حوالے سے بات کی جاتی ہے؟ یہ تو اس وقت کی ہے، لیکن ہم اس ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، ممتاز تجزیہ نگار ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رستم شاہ محمد صاحب، ماہر ہیں افغان امور کے، ممتاز سفارتکار رہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ مسعود اختر صاحب، ممتاز تجزیہ نگار ہیں۔ مسعود اختر صاحب، ذرا آپ سے شروع کر رہا ہوں۔ یہ جو ڈرون والا شوشہ بھارت نے چھوڑا ہے، میرا مطلب ہے کہ یہ کیا اس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، اور یہ کیا ایک کوئی نئی صورتحال کو ڈیولپ کرنے وہ پلوامہ 2 والی یہ معاملہ ہے؟ نہیں، میرے خیال میں نہیں، اور تو انڈیا کے لیے بڑی پریشان کن چیز ہے۔ یاد رکھنے کی چیز، پلوامہ میں ٹرک انڈین تھا، باشندہ انڈین تھا، جو ان کے پاس ایکسپلوسیوز تھے وہ انڈین تھے، اور دے گیٹ بلیم پاکستان، اور اس کے لیے پھر انہوں نے اسٹرائک بھی کی۔ لیکن نمبر 1 یہ پلوامہ 2 شاید نہیں ہو سکتا، ریزن کہ انہوں نے ملٹری پاور آرٹیکولیٹ کر کے دیکھ لی، اینڈ وہ کہیں نہیں پہنچے۔ ہم نے اس کو ریسپونڈ کیا، وہ واپس ریسپونڈ نہیں کر پائے۔ لیکن ان کو پریشانی کی تو بہت بڑی چیز ہے یہ کہ یکایک کہیں سے آ کے ایک ڈرون نے 2 ایکسپلوسیوز ڈراپ کیے، اور انہوں نے کوئی بہت بڑی ڈیمیج تو نہیں کی، بٹ بڑا ہی سمبولک میسج دیا ہے کہ وہ دے کین بی ہٹ اینی ویئر۔ یہ خالی جموں اسٹیشن کی بات نہیں ہے، دے کین بی ہٹ اینی ویئر ان اینی کنٹونمنٹ۔ اور یاد رکھنے کی بات ہے کہ ندیم صاحب، آج کی گلوبلائز ٹیکنالوجی میں یہ چیز عین ممکن ہے،
اور اس کی ہمیں فکر پاکستان کو بھی ہونی چاہیے، باقیوں کو بھی. انڈیا کو زیادہ کیوں؟ آپ نے کافی سارے عوامل گنوا دیے کہ وہ بڑے پریشان ہیں افغانستان میں، وہ بڑے پریشان ہیں کشمیر کے اندر، وہ پریشان اس لیے بھی ہیں کہ اب بائیڈن پاور میں آ گیا اور اس نے بڑی سخت سٹیٹمنٹ دی تھی کشمیر کے اوپر کہ وی آر انکریجنگ انڈیا کہ وہ نارمل اے سی لے کے آئے وہاں پہ، اور شاید یہی وجہ ہے. اس میں ایئر مارشل صاحب میں ذرا آپ سے تکنیکی طور پہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا انڈین ایئر فورس کے اندر سے بھی یہ صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے؟ پاسبلی نہیں، لیکن اب دیکھیے ڈرون ٹیکنالوجی ہر جگہ پہ اویلیبل ہے، اور پاکستان کے جو دفاعی ادارے ہیں، ملٹری اتھارٹیز، ان کو بھی بڑی کرنی چاہیے کہ یہ ٹیکنالوجی ہر کسی کے پاس اویلیبل ہے. سو یہ اغلب ہے کہ باہر سے ہی ہوا ہے. فار فیسٹ آئیڈیا کہ فورس فلیگ آپریشن ہو سکتی ہے، لیکن شاید ان کو پریشانی سخت ہوگی کہ یہ آل آف اے سڈن کیوں ہوا اور کیسے ہوا. میں آتا ہوں ایئر مارشل صاحب. اب جنرل صاحب ذرا آپ بھی، ہم پہلے ملٹریلی بات کر رہے ہیں، پھر رستم شاہ صاحب سے ذرا ڈپلومیٹک اس میں پوچھیں گے. ایئر مارشل صاحب کہہ رہے ہیں انڈیا کو وری ہونی چاہیے، ہمیں بھی وری ہونی چاہیے. ڈرون ٹیکنالوجی، کیا اب یہ سمجھا جائے کہ ڈرون ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس طریقے سے اویلیبل ہے جو انڈیجنسلی بھی آپریٹو ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس سچویشن کو ہمیں ایک تناظر میں دیکھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ انڈیا کی پاکستان کے خلاف ایک ہیٹریٹ تو ہے، اور کشمیر کا یہ جو کانٹا ہے یہ بھی ان کو چبھ رہا ہے. پھر یہ RSS کی حکومت آئی تو ان کی جو پالیسیز تھیں بی جے پی کی اور اسپیشلی مودی کی، وہ بھی ود ان انڈیا جو تو ریڈیکل ہندوز ہیں وہ تو بغلیں بجاتے رہے، لیکن بہت سے جو کانگریس کے لوگ ہیں اور دوسرے جو ماڈریٹ ہندو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ بڑی ایکسٹریم کی طرف جا رہا ہے. تیسرا یہ کہ ان کو پھینٹی چڑھائی چائنا نے، وہ ایک عظیمت ہوئی. اور چوتھا بھی بڑھ کے یہ جو اکانومی کا ببل تھا وہ بھی ان کا بسٹ ہوا. یہ کووڈ نے بڑی سختی کے ساتھ ان کے اوپر ایک اٹیک ہوا، اور وہ ابھی اس اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ از کہ کشمیر کے اندر جو انہوں نے جو کچھ کیا وہ اس طرح کامیاب نہیں ہوا کہ جیسے امریکن فیل ہوئے افغانستان میں. یہ کشمیر کے اندر بیٹھ کے بھی یہ موسٹ ہائیلی ڈینسڈ ہے ایریا، ملٹری زون ہے پوری دنیا کے اندر، اور اس کے باوجود سچویشن کنٹرول میں نہیں ہے. نو یہ فرسٹریشن تو ہے. تو جب اس تناظر میں دیکھتے ہیں تو پاکستان کو تو کوئی بہت ہی ہے یہ بے وقوفانہ فعل ہوگا کہ ہم کسی بھی طریقے کے ساتھ اس کے اندر جا کے ملیٹریلی انوالو ہوں. ہمارا تو سٹانس یہ ہے کہ یہ انڈیجنس ہے اور یہ ان کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن چاہیے، اور امریکہ انڈیا کمیٹڈ ہے، UN کمیٹڈ ہے، پاکستان کمیٹڈ ہے، وی مسٹ گیو دیم. سو دیر فور میں یہ فیل کرتا ہوں کہ یہ آبویسلی جیسے ایئر مارشل کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ان کا اپنا ہی کیا کرتا ہے. اینڈ یو نیور نو، جو آپ کوشچن ریز کر رہے ہیں کہ ان کی اپنی اندر سے یا جیسے فالس فلیگ کرتے ہیں نا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اٹینشن ڈائیورٹ کریں اس طرف اور بلیم کریں اور اس کو یہ کلر دیں کہ یہ اس کے اندر پاکستان ملیٹریلی انوالو ہے. اب رستم شاہ محمد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جوہر ٹاؤن کا واقعہ ہوتا ہے، ٹانڈے جو ہیں وہ انڈیا سے جا کر ملتے ہیں، اور اب جو کشمیر کی ہم اس میں بھی بڑی ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں سیدھا سیدھا راہ کا نام لینے کے لیے. ہم ہمیشہ بڑے اس میں رہے ہیں کہ نہیں ہم اس طریقے سے بات نہیں کریں گے، لیکن وہاں پہ کوئی واقعہ ہوتا ہے الزام پاکستان پہ دھر دیتے ہیں. اب یہ جو صورتحال ہے، آپ کو لگتا ہے جو انڈیا کے اس وقت اندرونی حالات ہیں اقتصادی طور پر، کووڈ کے حوالے سے، کشمیر کا پریشر، انسانی حقوق کے حوالے سے دنیا بھر کا وہ، یہ اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک خود ساختہ شوشہ ہے؟ میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ پاکستان آخر ایسی حرکت کیوں کرے؟ پاکستان کیوں وہاں ڈرون بیچ کے اپنے لیے ایک مصیبت کھڑی کرے کہ تاکہ پاکستان پہ سارا کا سارا بلیم آ جائے اور جو کشمیریوں کی لیجٹمیٹ سٹرگل ہے اس کو ایک اور رنگ دیا جائے.
یہ پاکستان کبھی بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا نقصان تو بہت زیادہ ہے، فائدہ نہیں ہے۔ اگر پاکستان ملیٹریلی ملوث ہو گیا تو پھر تو یہ انڈیا کے لیے ایک بہانہ مل جائے گا۔ تو وہاں کی جو انڈیجنس اسٹرگل اس وقت ہے اور جو سسٹین ہوتی جا رہی ہے، اس کے بدلے میں فائنانس ہے اور باہر سے اسپانسرڈ ہے اور باہر سے یہ سپورٹ ان کو آ رہی ہے۔ حالانکہ اسٹرگل تو آپ کو معلوم انڈیجنس ہے، اس کو 1990 سے لے کے آج تک کتنے سال ہو گئے، 30-31 سال ہو گئے جاری ہے۔ تو پاکستان ایسی حرکت کرے گا نہیں، نہ اسے کوئی فائدہ ہوگا، اور نہ میرے خیال میں ایسی کوئی بات ہے کہ وہاں کی جو ملٹی ڈائمینشنل ان کی پرابلم ہے، اکنامک اور پولیٹیکل اور ایتھنک وغیرہ، اور چائنا کے بارڈر کے ساتھ وہ جو پولیٹیکل جو کہ ملٹری ان کی جو کنفرنٹیشن ہے اور جس پہ کوئی سمجھوتا بھی ہوا ہے، لیکن وہ کنفرنٹیشن کسی نہ کسی شکل میں اب بھی جاری ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ان سے توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے ایک ڈرون وہاں بھیج دیا اور وہاں کیا۔ میرے خیال میں یہ جو وہاں کے جو فریڈم فائٹرز ہیں، جو لوگ وہاں سٹرگل کر رہے ہیں، جو لوگ وہاں پہ ایک ریلینٹلیس سٹرگل میں انگیجڈ ہیں، یہ انہی ایک وہ ہے، انہوں نے یہی کیا ہوگا۔ اور ہندوستان بھی کوئی فارملی انہوں نے کوئی ایسا پروٹیسٹ نہیں کیا کہ یہ پاکستان کی طرف سے ہوا، لیکن کچھ خبریں ایسی آ گئیں پریس میں، انڈین پریس میں، کہ شاید اس میں پاکستان کی انوالومنٹ ہو، لیکن میرے خیال میں وہ سسٹینیبل نہیں ہے، یہ پوزیشن سسٹینیبل ہے ہی نہیں۔ بہت جلد میں سمجھتا ہوں کہ ویل بی اوور ٹیکن بائی ایونٹس۔ اب ایئر مارشل صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے آپ خود ایئر مارشل ہیں، ایئر فورس سے ایک طویل عرصے تک وابستہ رہے ہیں، کیا یہ ڈرونز جو ہیں یہ ریڈار پر نہیں آئے؟ کیا ہوا کیا ہے کہ یہ اس طریقے سے بات چل نکلی اور معاملہ وہ کہہ رہے ہیں 2 جو دھماکے ہیں وہ ہوئے یا 2 بامبز جو ہیں وہ استعمال ہوئے جو ڈراپ ہوئے، اب 2 ڈرونز کی بھی بات ہو رہی ہے، مطلب ایک کنفیوژن اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ریڈارز کو چیٹ کر کے اس طریقے سے ہونا کیا آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ میرے خیال میں اٹس ویری سمپل، ٹیکنالوجی آج اویلیبل ہے، 10-20 ہزار کا اچھا ڈرون مل جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ 50,000 کا مل جائے گا، چھوٹے سے ایکسپلوسیو بن سکتے ہیں۔ آئی ای ڈی یا امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائسز زمین پر تو پہلے ہی سے استعمال ہو رہی تھی، ابھی کسی نے سوچا ہے اور اس نے استعمال کیا ہے، اور چھوٹے چھوٹے ایکسپلوسیو جو ہیں ڈرون سے انہوں نے پھینک دیے۔ ڈرون ایکچولی اس کا ریڈار سگنیچر بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ اب یہ جو چھوٹے والے جہاز ہیں سیسنا قسم کے، یہ کچھ اینگل سے ریڈار سے مشکل سے پک اپ ہوں گے، اگر اسپیشلی زیادہ فاصلے پر ہوں، جموں میں اگر ریڈار نہ ہو اور اگر وہ اس طرف دیکھ نہ رہا ہو، مگر بیسک چیز ہے کہ ریڈار سگنیچر اس کا بہت کم ہوگا اور وہ پک نہیں ہوگا، اور اگر پک نہیں ہو رہا تو انہوں نے ریاکٹ نہیں کیا، اور اگر انہوں نے پک کیا بھی ہے تو شاید انہوں نے نوٹس نہ کیا ہو، بیکاز جموں جو ہے وہ ایک ایکٹیو فائٹر بیس نہیں ہے، سو وہاں پہ وہ دیکھ بھی شاید نہیں رہے تھے، اور شاید فریڈم فائٹرز نے یہی سوچا کہ اونتی پور اور سری نگر یہ تو فائٹر بیسز ہیں، پٹھان کوٹ فائٹر بیس ہے، وہاں پہ تو سیکیورٹی ہائی الرٹ پہ ہوگی۔ جموں از اے پلیس جو کہ فائٹرز سے مین نہیں ہو رہا اغلب، یہ ہے دیٹس واٹ آئی تھنک، سو دے ور ٹیکن بائی سرپرائز، اور یہ ہوا ہے۔ اور جیسے کہا جا رہا ہے، رستم صاحب نے کہا کہ پروبیبلی مجاہدین نے کیا ہے جو کہ فریڈم فائٹرز ہیں۔ ٹیکنالوجی ہے، آسان ہے، سستی ہے، اور یہ چیز امپرووائز کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے، بٹ دس از دا فرسٹ ایور، پہلی دفعہ ہوا ہے، سو دیٹ از وائی آئی سیڈ کہ یہ ایک وارننگ سائن ہے سب ملٹریز کے لیے، کنٹونمنٹس کے اوپر جا سکتے ہیں، اور آئندہ کے لیے میں آتا ہوں ایئر مارشل صاحب، میرے پاس 1-1.5 منٹ ہے بریک پر جانے سے پہلے، پھر ہم دوسری صورتحال پہ چلے جائیں گے۔ جنرل صاحب یہ فرمائیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیری تنگ آمد بجنگ آمد اب وہ ہر حربہ استعمال کرنے پر تلے ہوئے؟ جی بالکل ٹھیک آپ نے کہا، اور یہی میں کہنے والا تھا کہ جب آپ کی بیک ٹو دی وال ہو جائے اور آپ کی زندگی، آپ کی پراپرٹیز، آپ کی عزت و آبرو، آپ کی مائیں بہنیں، آپ کے بزرگ،
وہ سیف نہ رہیں تو پھر وہ کوئی بھی حربہ استعمال کریں گے. دوسرا یہ ہے نا کہ آج کل یہ تو چھوٹے لیول پہ مسئلہ ہوا ہے نا, آج کل ٹیکنالوجیز اتنی ایڈوانسڈ ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ ایران میں انہوں نے پک کیا ان کا کمانڈر اور اس کو اڑا کے رکھ دیا. ان کے نیوکلیئر جو اسٹیبلشمنٹس ہیں, انسٹالیشنز ہیں, ان کے اوپر اسرائیل نے کئی دفعہ وہ اپنے طور پہ کیے. تو آج کل تو کہیں پہنچنا ہے اگر بڑے لیول کے اوپر ہو. یہ چونکہ چھوٹے لیول کے اوپر تھا اور جیسے کہا جا رہا ہے کہ لمیٹڈ ایکسپلوسیو کے ساتھ, بٹ یہ انڈیا کے لیے ایک دفعہ چونکا دیا ہوگا اس نے کہ جی اگر یہ اس طرح کی موومنٹ شروع ہو جائے گی اور یہ ماؤنٹینیس ایریا ہے اور آپ لوگوں کے پیچھے پڑ رہے ہیں, اور اگر یہ اس طرح اپنی چھوٹے لیول پہ اوپر کریں گے, دیکھیں نا لوگ سوئسائڈل مشنز پہ بھی تب جاتے ہیں جب وہ تنگ آ جاتے ہیں. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ لوکلائزڈ ایکشن ہے اور انڈیا کو جاگ جانا چاہیے. ان سارے مسائل کا حل صرف یہی ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر پہ جایا جائے, اور یہ جو ہٹ درمی ہے اور یہ جو ابھی انہوں نے 14 لیڈرز کو بلا کے پہلے ان کو برا بھلا کہا, اور انہوں نے بھی آپ دیکھیں کہ وہ جو مفتی ہے میڈم محبوبہ مفتی, اس نے یہ کہا تھا کہ ابھی ہمیں ریئلائز ہوا ہے کہ قائد اعظم ٹھیک کہتے تھے. تو اسی نوٹ کے اوپر بریک لیتے ہیں. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, ایک اور چیلنج جو اس وقت درپیش ہے وہ ظاہر ہے افغانستان کی صورتحال ہے, اور یہ صورتحال پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بنتی جا رہی ہے, اس لیے کہ جو سوچا گیا تھا اس طریقے سے وہ نہیں ہوا, اور افغانستان جو ہے وہ اب بڑا واضح دکھائی دے رہا ہے کہ خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ جو بائیڈن اور افغانستان کے صدر اشرف غنی اور عبداللہ کے مابین جو ملاقات ہوئی ہے وہ بھی کوئی بہت زیادہ اچھی اس کا اختتام جو ہے وہ نہیں ہوا ہے. اس پہ رستم شاہ محمد صاحب یہ فرمائیے گا کہ خانہ جنگی ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہے. دیکھیے, اگر 2 سینیریوز ہیں, اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوا تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد تو خانہ جنگی ہے. پہلا سینیریو تو یہ ہے کہ اگر کوئی معجزہ ہو جائے اور دوحہ ٹاکس میں ایک ٹرانزیشنل حکومت پہ ایگریمنٹ ہو جائے, ایک لویا جرگہ بلائے جائے جیسے پہلے ہوا تھا, جیسے افغانستان میں ہوتا رہا ہے, اور وہ ایک ٹرانزیشنل حکومت کو انڈورس کرے اور وہ ٹرانزیشن حکومت پھر آگے جو ہے اپنی کارروائی جاری رکھے, امن ڈیلیور کرے اور اسٹیبلٹی لائے, اور اس کے بعد جو ریہیبلیٹیشن ریکنسٹرکشن کا کام ہے اس کو انڈرٹیک کرے. اس وقت لگتا ایسے ہے کہ یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ وقت کم ہے, اور 1 مہینہ 1.5 مہینے میں امریکی فوج اور نیٹو کی افواج افغانستان سے نکل جائیں گی. وقت گزر چکا, امریکہ نے جو کرنا تھا وہ امریکہ نہیں کر سکا. امن کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اشرف غنی کی حکومت ہے. وہ سٹیٹس کو کی پیداوار ہیں, وہ سٹیٹس کو پرولانگ کرنا چاہتے ہیں. امریکہ سے مدد بھی آئے $4-5 بلین, ان کی حکومت جو ہے وہ اسی طرح سروائیو ہو. اب یہ بات نہ نیٹو کے جو لوگ ہیں ان کو یہ ایکسیپٹیبل ہے, اور نہ امریکہ میں لوگوں کو ایکسیپٹیبل ہے کہ کب تک ہماری امداد کے بلبوتے پہ آپ اپنی لنگڑی حکومت کو دوام دیتے رہیں گے, اور کس قیمت پہ. ہیومن ڈسپلیسمنٹس ہیں وہاں پہ 50-60-70% تو انمپلائمنٹ ہے, غربت ہے, اور فیون کی پیداوار کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, اور کرپشن ہے. جو سوشو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ اتنے خطرناک ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا, اگر کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا, جس کا بھی امکان کم نظر آتا ہے, تو پھر طالبان اور افغان آرمی جو ہے ایک دوسرے کو کنفرنٹ کریں گے, اور وہ کنفرنٹیشن اگر افغان آرمی انٹیکٹ رہتی ہے, کیونکہ اس وقت ڈیزرشن ریٹ کوئی 12-13% ہے, اگر یہ 20-22% تک پہنچ جائے تو پھر مورال اور بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے, مورال گرنے لگتا ہے. اس وقت بھی ایسے ہو رہا ہے کہ طالبان نے جو 120-130 اضلاع پہ قبضہ کر لیا ہے, ان میں سے
وہ قبضہ انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ لوگ سرنڈر کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ طالبان نے ان کو اوور کم کیا ہے ملیٹریلی، بلکہ وہ لوگ سرنڈر کر رہے ہیں اپنے ویپنز وغیرہ کے ساتھ. تو اگر ایسے ہوتا رہا، افغان آرمی انٹیکٹ ہے، پھر تو طالبان کو وہ کنفرنٹ کریں گے، ایک بلڈی پرولونگ سٹیل میٹ ہوگا، سیویلین کا سب سے بڑا نقصان ہوگا، لوگ نقل مکانی بھی کریں گے اور انتہائی ایک مخدوش صورتحال پیدا ہو جائے گی. اگر افغان آرمی ڈس انٹیگریٹ ہونے لگتی ہے تو پھر طالبان کے لیے کابل پہ چڑھائی کرنا آسان ہوگا، اور پھر وہ خود ایک ملٹی ایتھنک براڈ بیس حکومت بنائیں گے، جس میں جن لوگوں کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، جن میں تاجک بھی ہیں، ازبک بھی ہیں، ترکمان بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں اور ہزارہ بھی ہیں، ان سب کے ساتھ ان کے روابط ہیں، تو ان کو شمولیت کی دعوت دیں گے اور ایک حکومت بنانے کی کوشش کریں گے. اب اس میں دوسری بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ اس وقت وہاں پرائیویٹ ملیشیاز دوبارہ بن رہی ہیں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ سول وار ہو تو ہم اپنی ڈیفنس کے لیے اپنی ملیشیا بنائیں. مثلا ہزارہ کے جو لوگ ہیں وہ اپنی ملیشیا بنا رہے ہیں، وہاں شمال میں جو تاجک ہیں وہ بھی اپنے ملیشیا کو دوبارہ بنا رہے ہیں، جو ازبک ہیں وہ عبدالرشید دوستم تو ترکی چلا گیا ہے، لیکن ان کے لوگ اپنے ملیشیا قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر یہ ملیشیا ہو گئے، اسٹیبلش ہو گئے، آن گراؤنڈ ہو گئے، ان کو ٹریننگ وغیرہ دی گئی، تو پھر تو ایک سول وار کی سچویشن ہے اور پیدا ہو جائے گی. جو ہے میں آتا ہوں رستم شاہ صاحب. جن صاحب یہ فرمائیے گا کہ امریکہ ایک دفعہ پھر معاملات کو سدھارے بغیر نکل رہا ہے، کہ کوئی اس وقت نکلے کہ جب حکومت ان پلیس ہوتی ہے. طالبان کو تو یہ بڑا واضح دکھائی دے رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ بہادر گیا تو ان کا تو رستہ صاف ہے. تو اب یہ جو ایک امید تھی کہ وہاں پہ ایک کثیر الجہتی حکومت قائم ہو جائے گی اور اس کے نتیجے میں ایک پرامن افغانستان ہوگا، وہ تو پوری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. اور یہ جو چیلنج ہے یہ ہماری ایک ایکسٹرنل چیلنج بھی ہے، بیرونی چیلنج بھی ہے، اور ایک ہماری اندرونی چیلنج بھی ہے. دیکھیں، ہنری کیسنجر نے یہ کہا تھا کہ if a superpower does not win, it loses. And if a guerrilla force does not lose, it wins. اب اگر طالبان جیت گئے ہیں اور امریکہ پلس اشرف غنی اینڈ دیئر سیٹ اپ، they have not been able to cope up. اور that is the reason کہ یہ ابھی بات ہو رہی ہے. تو یہ ابھی ون سائیڈڈ ایشو ہے in my perception. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ کے نکلنے کی بات ہے، اس کے بعد ضرور یہ اسٹرگل ہوگی اور بہت سے لوگ تعاون کریں گے ان کے ساتھ، طالبان کے ساتھ. اور جیسے رستم شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ سرنڈر ہو رہا ہے، یہ کوئی ایریاز کیپچر نہیں ہو رہے، اور اس کے اوپر ہوگا. لیکن ریزسٹنس تو رہے گی، چونکہ ٹرائبل سوسائٹی ہے اور کبھی بھی اسٹرانگ سینٹرل گورنمنٹ نہیں رہی. وار لارڈز کو بہت سے ڈالرز ملے ہیں، ڈرگ منی ہے. آج جتنا پاپی کی کلٹیویشن ہے یہ تاریخ میں اتنی نہیں ہوئی، اور اس وقت زیرو ہوتی تھی جب طالبان تھے. تو میرے خیال میں یہ رائٹنگ آن دی وال ہے، اور یہ اس کو پرولانگ کرنے کے لیے بھی اشرف غنی یا عبداللہ صاحب جا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے اندر اسٹرینتھ نہیں ہے، یہ سب سے پہلے ہوں گے نکلنے والے وہاں سے. تو ابھی ہمارے لیے خطرات آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ضرور ہیں، اور ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ ہم ماضی کی غلطیاں نہ کریں کہ ہم ایسے آؤٹ آف دی وے جمپ کر کے اپنے دشمن کریٹ نہ کر لیں. افغان طالبان کے لیے سافٹ کارنر ضرور ہے، اور ان کی ہمارے ساتھ جو وہ ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ہے. ہمارا کام تھا ان کے ڈائلاگ کرا کے، اور بارہا حکومت پاکستان نے یہ کہا ہے کہ یہ ان کے اپنے نظام کا فیصلہ افغان خود کریں. ہم نہیں چاہتے کہ ناردرن الائنس یا دوسرا تیسرا اس طرح کے گروپ بنے، اور وہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان نے پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ جو افغانستان کے اندر حکومت بنے گی ہم اس کے ساتھ ڈیل کریں گے. اچھا، اب اس میں ایئر مارشل مسعود اختر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا پاکستان کہیں رانگ سائیڈ آف دا لائن تو نہیں کھڑا دکھ رہا؟ اللہ کرے کہ رستم صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہو. اللہ کرے کہ وہاں پہ کثیر الجہتی حکومت بن سکے. کرائم جو ہیں اور نوشتہ دیوار میرے خیال میں وہ نظر آ رہا ہے کہ نمبر ایک، یہ جو دونوں صدر اور نائب صدر ہیں دے آر میننگ لیس، ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا.
ANSF یا افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز کو جو امریکہ کا ایک ہدف تھا کہ ان کو ٹرین کر سکیں وہ نہیں کر پائے۔ نمبر 4 میرے خیال میں طالبان جو ہیں افغان طالبان وہ چڑھ دوڑیں گے کابل کے اوپر اور کرائم یہی ہے۔ اور نمبر 5 اس کا معنی یہ ہوا کہ ان کی جنگ ہوگی ازبیکس کے ساتھ، تاجکس کے ساتھ اور اس کے شیعیٹس کے ساتھ۔ یاد رکھیے کہ جواد ظریف نے وارن کیا ہوا ہے کہ طالبان جو ہیں they should not control elections, they can be a part of elections۔ طالبان یہ نہیں ہونے دیں گے، اور اگر وہ یہ کرتے ہیں تو پاکستانی طالبان بھی مضبوط ہوں گے اور عین ممکن ہے کہ ہمارے بینڈ آرگنائزیشن وہ بھی مضبوط ہوں۔ یہ مضبوط ہوتی ہے تو یاد رکھیے آج پاکستان کی وزارت خارجہ نے پہلی دفعہ ایک بڑا اسٹرانگ سگنل دیا ہے کہ پاکستان کے لیے بہت خطرہ ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں یہ نظر آ رہا ہے وزارت خارجہ کو، اینڈ آئی ایم شیور مقتدر جو حلقے ہیں ان کو پتہ ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ ملیٹریلی تو وہ کر سکیں گے، لیکن بطور جمہوریت اور بطور ملک ہم کیا کریں گے، آئی ہیو ڈاؤٹس کہ ہم میں وہ طاقت ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ان 90 کی دہائی میں جائیں جہاں پر کہ ہر 6 مہینے بعد 1-2 دھماکے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس طرف جا سکتے ہیں۔ رستم شاہ احمد صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے پاکستان کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ہمارے کوئی فیوریٹس نہیں ہونی چاہیے۔ اس کانسیپٹ نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے۔ افغانستان کے اندر پاکستان کی گڈ ول پہ بہت خراب اثر پڑا ہے۔ ہمیں واضح کر دینا چاہیے کہ ہمارے کوئی فیوریٹس نہیں ہے۔ ہمیں وہ حکومت قبول ہوگی جو افغانستان میں امن لائے۔ یہ ان کا اپنا کام ہے کہ کون سی حکومت وہاں بنتی ہے۔ یہ کہنا کہ اگر خلافت آئے تو ہم نہیں مانیں گے، اگر فلانا آئے تو ہم نہیں مانیں گے، یہ افغانوں کا اپنا کام ہے کہ کس قسم کی گورننس سسٹم وہ انٹروڈیوس کرتے ہیں۔ گورننس سسٹمز بنانا ان کا اپنا کام ہے، ہمیں اس میں کوئی مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں ویلکم کرنا چاہیے جو بھی حکومت ہوگی کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں، افغانستان میں وہ امن ڈیلیور کریں تاکہ پاکستان کے لیے ترکمانستان اور تاجکستان کی راستے بھی کھلیں، اور ہمارا بارڈر جو ہے سب سے بڑی بات ہے کہ وہ بارڈر ہمارا سیف ہو۔ ہمارے یہ ہدف ہونے چاہیے، اور یہ افغانوں کو بھی اور امریکنز کو بھی بتا دینا چاہیے کہ ہمارے وہاں کوئی فیوریٹس نہیں ہے، نہ طالبان ہیں، نہ کوئی اور ہیں، نہ کوئی اور ہیں۔ اب یہ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں رستم شاہ صاحب۔ اب اس پہ جن صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس کا مطلب ہے اندرونی چیلنج جو ہے وہ بیرونی چیلنج سے زیادہ بڑا ہے اور اس کے جو کنوٹیشنز ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں۔ یا دیکھیں رستم شاہ صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں نا وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہوگا کیا۔ ایک اپنی اسیسمنٹ ہوتی ہے نا۔ میں یہ سمجھتا ہوں ان مائی ہمبل کیپیسٹی کہ طالبان ڈومینیٹ کریں گے، طالبان حکومت میں آ جائیں گے، آپ یو لائک اٹ اور یو ڈونٹ لائک اٹ۔ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ماضی سے سبق بھی سیکھیں گے کہ پہلے تو انہوں نے جو کچھ کیا اور اس میں جو فلاس تھے اس کو دور، چونکہ ابھی وہ ڈپلومیسی میں بھی تو بڑے آگے نکلے ہیں نا۔ دوا میں اتنی میٹنگز کی ہیں، امریکنز کے ساتھ کی ہیں، آگے پیچھے، آفٹر آل وہ اس کو ہینڈل تو کر رہے ہیں۔ آئی ہوپ دے لرن اے لیسن، اور سملرلی پاکستان کو بھی سبق سیکھنے چاہیے۔ تو امید تو یہ کی جا سکتی ہے کہ ایک گورنمنٹ ہوگی جو کہ ڈومینیٹڈ بائی دی طالبان وہی ہوگی اور ان کے کہنے پہ وہ چلے گا، لیکن ان کو کیٹر فار کرنا پڑے گا یہ باقی ہزارہ تاجک اور ازبیک اور ان لوگوں کو۔ لیکن یہ سب کچھ کوشش کے باوجود ٹرمائل ضرور ہوگا۔ ریفیوجیز بجائے اس کے کہ ہمارے واپس ریپیٹریٹ ہوں اور کچھ آئیں گے، آپ کو بارڈرز پہ چوکنا ہونا ہوگا۔ آپ کو ہماری حکومت کو بڑی کیئرفلی اپنے کارڈز وہ کھیلنے چاہیے، اور اس کے اندر ریجنل کنٹریز کو اجلاس بلایا گیا ہے جس کے اندر قومی سلامتی کے حوالے سے پارلیمنٹ میں ان کیمرہ سیشن ہے، بریف کیا جائے گا۔ کیا یہ اتنا میننگ فل ہوتا ہے؟ ساری لیڈرشپ وہاں ہوگی کہ اس کے نتیجے میں ایک یکجہتی کی فضا پیدا ہو؟ دیکھیں ان میٹنگز کا یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ جائنٹ سیشن کا، کہ ویوز تو مختلف آتے ہیں، پھر آپ ایک الگ کمرے میں کمیٹی میں بیٹھ کے تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیا ریزولوشن بنانا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو پھر پرائم منسٹر اس کے بعد بیان دیتا ہے
وہ پوری قوم کا بیان ہوتا ہے اور اس میں اندر طاقت ہوتی ہے اور اسٹرینتھ ہوتی ہے. میرے پاس آخری 1 منٹ ہے. مسعود اختر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو انٹرنل سچویشن ہے اس کے اوپر ہمیں کوئی بہت زیادہ خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے، بٹ آئی تھنک یہ جو سیشن ہو رہا ہے اسمبلی کا، دس از این آرڈر. جو وزیر اعظم کو بریفنگ ملی ہے دیٹ از این آرڈر. جیسے جنرل قیوم کہہ رہے ہیں کہ پوری قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے اور پھر وزیر اعظم کو ایک پالیسی بیان دینا چاہیے کہ ہم اس کو کیسے نپٹیں گے. حالات مشکل ہو سکتے ہیں، پریشان کن ہو سکتے ہیں، لیکن اگر صحیح پالیسی اور اسٹریٹجی، حکمت عملی کنسنسس اور اتفاق رائے سے بنی تو میرے خیال میں ساری پولیٹیکل پارٹیز اس کو بیک کریں گی اور ہمیں اس کا بہت فائدہ ہوگا. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب، اور بہت شکریہ معاشر ریٹائرڈ مسعود اختر صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.